بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ خواب ٹوٹ گیا تھا وہ سنڈریلا جو خواب بننے لگی تھی، وقت گزرتے حقیقت سے روشناس ہو چکی تھی۔ ولی نے اس کا دوپٹہ سر سے اتار کر بے دردی سے دور اچھالا، جس سے اسے اپنی بالوں کی جڑیں تک ہلتی محسوس ہوئیں، اور اس کا رخ شیشے کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو، تم جو سوچ بیٹھی تھی کہ میں معافی مانگوں گا تو غلط تھا، بے وقوف لڑکی۔ کم سے کم ہم دونوں کی شکلوں کو ہی دیکھ لیتی۔ کتنی بدصورت ہو تم، اور خواب میرے ساتھ کا دیکھ رہی تھی۔ ولی کی ساری فرسٹریشن، سارا غصہ اس پر نکل چکا تھا۔ جس آگ میں وہ ایک دن سے جل رہا تھا، آج اس سے پریشے کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ ان دونوں کے رنگوں میں بہت فرق تھا، وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک، اور کہاں وہ خود گندمی رنگت کی عام سی لڑکی۔ لیکن کبھی کسی نے اسے بدصورت نہیں کہا تھا، اتنا بد کردار سمجھتی تھی نہ تم مجھے، جو تمہاری عزت دار کرنے والا تھا، اور اب تم اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں موجود ہو، اسی بد کردار شخص کے ساتھ اب تمہیں ساری زندگی گزارنی ہے۔ وہ منجمد خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے دھکا دے کر اسے زمین پر پھینکا، اور بغیر ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے تنے ہوئے اعصاب اور غصے سے پاگل ہوتا کمرے کا دروازہ دھڑ سے بند کرتا چلا گیا۔ ولی کے دھکا دینے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا کر فرش پر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا، مگر اس کی پرواہ کرنے والا اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کمرے کی در و دیوار نے اس ایک رات کی دلہن کو زخمی ہو کر نوچ کر اپنی جیولری اتارتے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے صبر کرتی آئی تھی، مگر اس بار دل پر لگی چوٹ نے اس کا صبر پاش کر دیا تھا، تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی دل دہلا دینے والے انداز میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بکھرے بال، سوجی آنکھیں اور نتلی نوچ کر اتارنے کی وجہ سے ناک سے نکلتے خون کے قطرے، وہ ایک دلہن کے بجائے قیدی لگ رہی تھی۔ دیواریں ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی چیخیں کمرے میں ہی دب گئی تھیں۔ اشمل آج کافی بور محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ہانیہ نے چھٹی کر لی تھی۔ پوری یونی میں صرف وہی تو اس کی واحد دوست تھی۔ اس نے چند لیکچر اٹینڈ کیے تھے، ابھی اس کا مزید کلاس لینے کا موڈ نہ تھا، تو اپنا حجاب سیٹ کرنے کے لیے راہداری سے ہوتی لیڈیز ٹوائلٹ میں آ گئی۔ عموماً یہاں لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، مگر آج شاید کلاس کا ٹائم ہونے کی وجہ سے سناٹا تھا۔ اس نے اپنا حجاب ڈھیلا کیا تو سامنے لگے آئینے میں اس کا چہرہ نظر آنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت پر تیکھی ناک، سرمئی آنکھیں اور پھولے گالوں پر چند شہد رنگ بالوں کی آوارہ لٹیں، اور اس پر تضاد اس کا پرنور چہرہ کالے دوپٹے ہالے میں چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ اس نے شیشے کے نیچے لگا نل کھولا اور پانی سے منہ دھوتے پھر سے حجاب باندھنے کی صحیح کرنے لگی کہ جیسے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مکمل حجاب سیٹ کرتے تیوری چڑھائی اور دروازے تک آتے اسے کھولنے لگی، مگر وہ ہموس لاک تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ یہاں بند ہے، اور وہ یہیں گھٹ کر رہ جاتی۔ اس مضبوط اعصاب کی لڑکی کو خوف محسوس ہوا تو دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ہیلپ می پلیز، کوئی ہے، میں یہاں لاک ہو گئی ہوں، کوئی ہے تو دروازہ کھولے پلیز۔ اس نے ایک بار پھر لاک کو کھینچ کر کھولنا چاہا، مگر نہ اسے کھلنا تھا اور نہ کھلا۔ وہ اب زور سے دروازہ بجاتی کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ دروازے کے اس پار کھڑی نتاشا شیطانی ہنسی کو اپنے چہرے پر سجا کر کچھ دور کھڑے روحان کو تھمز اپ کا اشارہ دینے لگی۔ کام بن گیا کیا؟ روحان دھیمی آواز میں اس کے پاس آ کر بولا۔ ہاں تقریباً، اب آئے گا اصلی مزہ، اب اس لڑکی کو اپنی اوقات پتہ چلے گی۔ بہت شوق ہے نا اسے یزدان کے پاس جانے کا، تو اب اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوگی، وہ زہر خند لہجے میں کہتے اس نے ایک فولڈ ہوا پیپر دروازے کے نیچے سے سرکایا اور دروازہ ان لاک کرتی وہاں سے روحان کے ساتھ واک آؤٹ کر گئی۔ نتاشا کا ارادہ روحان سے مدد لے کر اشمل کو واش روم میں بند کر کے ایک خط دینے کا تھا، تاکہ وہ جائے اور یزدان سے لڑائی کرے۔ بدلے میں پھر یزدان بھی اسے سخت ری ایکشن دیتا تو نتاشا کی انسلٹ کا بدلہ خود بخود پورا ہو جاتا، اور یزدان بھی اشمل سے بدظن ہو جاتا۔ نتاشا کو نہ جانے کیا خدشہ تھا کہ اشمل ہمیشہ کے لیے یوگی کو اس سے چرا لے گی، جبکہ اشمل کو تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔
اشمل جو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ادھر ادھر کھڑی کوئی کھڑکی یا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ دروازے کے نیچے سے سرکایا ہوا کاغذ ناسمجھی سے اٹھاتی اسے پڑھنے لگی۔ کل جو تم نے مجھے نتاشا کے ساتھ دیکھا تو اچھا ہوا تم نے مجھے دیکھ لیا۔ میں اور وہ جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو مس اشمل۔ تمہیں اگر میں اتنا ہی پسند ہوں تو کچھ دنوں کے لیے میری گرل فرینڈ ضرور بن سکتی ہو۔ یہاں میں نے ہی تمہیں لاک کیا تھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر میں تمہیں یہاں لاک کروا سکتا ہوں تو تمہیں کڈنیپ کرنا بھی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ فقط یوگی۔ اشمل جیسے جیسے پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات کرخت اور سرمئی آنکھیں ضبط سے لال ہونے لگیں۔ لفظ گرل فرینڈ نے اس کے دماغ کی رگیں تک ہلا دی تھی۔ اس نے پھر سے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ ایک ہی بار میں کھل گیا۔ اس کا ارادہ اب یزدان کے خط کا جواب اس کے سامنے دینے کا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی اگر یزدان کو کچھ کہنا ہوتا تو وہ خود کہہ سکتا تھا، یہ پیپر میں لکھ کر کیوں دیتا، اور وہ اسے نتاشا اور اپنے بارے میں کیوں بتا رہا تھا۔ سب سے بڑی بات جو اس نے اگنور کی تھی کہ وہ دروازہ اتنی دیر سے لاک تھا اور اب ایک ہی بار میں کھل چکا تھا۔ وہ خط کو پڑھ کر اتنے غصے میں پاگل ہو چکی تھی کہ یہ سب سوچے بغیر اپنی موت کو دعوت دینے چلی گئی تھی۔ کینٹین میں اس وقت رش تھا۔ باہر کا موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کینٹین کا ایک ایریا شیڈ سے ڈھکا ہوا تھا جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ نیلے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جن پر سے بارش کسی بھی وقت برس سکتی تھی۔ سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آس پاس کا ماحول وہی تھا جو عام طور پر کسی یونی کی کینٹین کا ہوتا ہے۔ ارد گرد رنگین آنچلوں کی بہار اور نکری ہنسی تو کہیں سریلے کہکہوں کی گونج تھی۔ کہیں کوئی گروپ کی شکل میں بیٹھا تھا، کہیں لڑکے لڑکیاں کھانے کے بہانے راز و نیاز میں مصروف موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ یزدان کی ٹیبل پر اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ آج کل اسے تنہائی پسند آنے لگی تھی۔ اس سے کچھ دور روحان اور اس کا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ نتاشا بھی بظاہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیکن حقیقت میں وہ کن اکھیوں سے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی نہیں تھی، اس طرح کافی اور لڑکیاں بھی بظاہر اپنے ماحول میں مگن تھیں مگر ان کی نظریں بھٹک بھٹک کر یزدان پر آ ٹکتی تھیں۔ یزدان کے ہاتھ میں موبائل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کے چہرے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی بھوری آنکھیں چمکتے ستاروں کی منظر پیش کر رہی تھیں۔ کچھ یہ حسن اور کچھ اس کی اپنے آپ سے لاپرواہی مل کر اتنی کشش پیدا کر رہی تھی کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اشمل تیزی سے کینٹین میں داخل ہوتے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے اتنے لوگوں میں یزدان کا چہرہ تلاش کرنے لگی جو کچھ دیر بعد اسے نظر آ ہی گیا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی، سب کو نظر انداز کرتی، اپنی مٹھی میں وہی کاغذ بھینج کر اس کے ٹیبل تک آئی۔ نتاشا اور روحان معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ ان کا پلان کامیابی کی پہلی منزل طے کر چکا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اشمل تیز لہجے میں اس کی ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ ٹیبل پر رکھا آدھا بچا کافی کا کپ الٹ کر ٹیبل پر گرا تھا۔ یزدان نے بھویں اچکا کر موبائل پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کی حد درجہ بدتمیزی پر برف جیسے سرد لہجے میں جواب دیا گیا۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے اور مجھے کہہ رہے ہو؟ ایک پل کے لیے اشمل کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی مگر دل مضبوط کرتی اس کے سامنے اپنے ہاتھ میں لیا کاغذ بڑھایا۔ یزدان نے موبائل آف کرتے ٹیبل پر رکھا اور کاغذ لے کر پڑھنے لگا لیکن جیسے جیسے وہ پڑھنے لگا تو تیوری پر بل پڑنے لگے تھے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، تمہارے ساتھ یقیناً کسی نے گھٹیا مذاق کیا ہے، اس نے چہرے کی سنجیدگی قائم کرتے بگڑتے تیور لیے کہا اور اٹھ کر جانے لگا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر یوگی شوگی، جو بھی ہو تم نے مجھے پہلے لاک کیا واش روم میں اور پھر اب اس کاغذ پر لکھے ہوئے اپنے لفظوں سے بھی مکر رہے ہو۔ اس کے نظر انداز کر کے جانے پر وہ سیخپا ہوتی، اس کا بازو جکڑ کر تڑق
کر بولی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس حیرت سے اس کی تیز آواز پر ان دونوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھ رہے تھے۔ پچھلی بار تو وہ لڑکی رو گئی تھی، مگر آج اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ میں نے کہا بھی تھا تمہیں، اگر اب میرے سامنے آئیں تو نقصان اٹھاؤ گی، لیکن شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں جو بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو مولانی۔ یزدان نے پلٹ کر بھوری آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں گاڑی اور اپنا بازو جھٹکا دے کر چھڑوایا۔ نتاشا یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوئی یوگی کے پاس جانے لگی تاکہ جلدی آگ میں تیل کا کام کر سکے۔ مجھے تم جیسے لوگوں کے گیدڑ بھپکیوں سے ڈر نہیں لگتا مسٹر۔ صاف لکھا ہے یہاں کہ یہ تم نے لکھا ہے نوٹ۔ اشمل نے کاغذ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس نے تیش میں آتے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھینتے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اس کے سامنے اچھالا۔ اگر ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر تھا۔ اشمل اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ یوگی نے یہ سب نتاشا کی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور وہیں یزدان کو ایک بار کے بعد وضاحت دینا گوارا نہ تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی صرف بہانے تلاش کرتی ہے تم سے بات کرنے کے، ورنہ اگر تم نے اسے بند کیا ہوتا تو اتنی جلدی لاک کھولتے ہی کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے تم یہیں پر بیٹھے تھے۔ نتاشا افسوس سے کہتی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پوری کینٹین میں سرگوشیاں بڑھنے لگی تھیں، سب کو تعصب بھری نظریں اس پر ہی تھیں۔ اس نے کیوں نہ سوچا کہ اگر یزدان کو اسے بند ہی کرنا تھا تو لوگ کھولا ہی کیوں تھا؟ وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ ان جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے یہی اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں امیر لڑکوں کو پھانسنے کے۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو کچھ دن کے لیے میری گرل فرینڈ بن کر رہ سکتی ہو۔ وہ بھی نتاشا کی بات سے متفق نہ تھا، مگر اس وقت اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کے کردار تک بات لے آیا تھا۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے تو کیا لڑکی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور رہی بات اسے واش روم میں بند ہونے والی تو اسے ایک پل کے لیے ملال نے آن گھیرا تھا۔ اپنے لیے ایک بار پھر سے گرل فرینڈ سن کر ملال کی جگہ ایک غصے نے اسے لے لی تھی۔ سرمئی آنکھیں ایک پل کے لیے جھلملائی اور شکوہ کرتی آنکھوں میں یزدان کو اپنی دنیا اجڑتی دکھی تھی۔ جیسے اگر آج ان آنکھوں سے ایک بھی موتی گرا تو وہ بھی انہی میں بہہ جائے گا، اسی لیے نظریں چرانے لگا تھا۔ ہر مڈل کلاس لڑکی کو دولت میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، تمہاری جیسی چھوٹی سوچ ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسی ہی عورتوں میں رہتے ہو جنہیں تمہاری دولت اور خوبصورتی سے پیار ہوتا ہے، اسی لیے تمہارا کوئی قصور نہیں۔ کسی نے تمہیں ان سب چیزوں سے ماورا ہو کر چاہا ہی نہیں کہ تم جیسا مرد چاہے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اشمل ایک قدم آگے بڑھی اور تھپڑ کے انداز میں ہاتھ اٹھایا، مگر مارا نہیں تھا۔ اس کے اتنا صحیح اندازہ لگانے پر وہ منجمد پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ لڑکی اس کی زندگی کے بارے میں اتنا کچھ جان گئی تھی؟ اس کی سرمئی آنکھیں اس کے دل کا بھید جان گئی تھیں، اور یہی چیز اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں تو تمہیں کبھی ہاتھ لگا کر ماروں بھی نہ، کیونکہ گن میں ہاتھ دینے سے اپنے ہی ہاتھ گندے ہوتے ہیں۔ اسے تھپڑ مارنا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کا تھپڑ مارے بغیر اپنا ہاتھ حقارت سے واپس کھینچ لینا دیا تھا۔ سب صدمے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو آج بولنے پہ آئی تو یزدان جیسے انسان کی بولتی بند کروا گئی تھی۔ کینٹین میں خاموشی چھا گئی تھی، اور یقیناً یہ خاموشی طوفان کے پہلے کی تھی۔ یوگی دیکھو وہ تمہیں کیا کہہ رہی ہیں اور تم ہوگے چپ چاپ سن رہے ہو۔ نتاشا اسے بھڑکانے لگی، مگر وہ خوف کے حصار میں ہی کھڑا تھا۔ آس پاس کا شور اور آوازیں سب بند ہو گئی تھیں، صرف ذہن میں اشمل کی باتیں بازگشت کر رہی تھیں۔ اور تم مس نتاشا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب تمہاری سازش ہے۔ میں نے صرف تمہیں غلط راستے پر جانے سے روکنا چاہا تھا۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو کوئی غیر مرد دیکھے، اور یقین جانو تمہارا یہ جو دلکش سراپا اور خوبصورت شکل ہے جس پر تم ناز کرتی ہو، یہ تمہاری بدصورتی ظاہر کرتی ہے۔ اشمل اسے میکانکی انداز میں آئینہ دکھاتی کینٹین میں دکھا گئی۔ کینٹین میں گہرا سکوت طاری
ہو گیا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی اشمل زمان جس کے لیے وہ جتنا برا سوچتی، جیسی مرضی سازشیں کرتی، ہر بار ناکامی کا سامنا کرتے اوندھے منہ زمین پر گرتی۔ نتاشا نے اپنے پھر سے بے عزتی پر یزدان کو جھنجھوڑا تو وہ بھی ہوش میں آتا سملا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، تماشا چل رہا ہے کیا یہاں جو تم سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ یزدان نے طیش میں آتے ایک ٹیبل کو لات ماری تو اس کے پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس اٹھ کر کھڑے ہوتے دور ہوئے۔ جاؤ سب اپنا اپنا کام کرو۔ وہ دھاڑا تو سب گڑبڑاتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ نتاشا اپنا پلان ناکام ہونے پر دل محسوس کر رہ گئی تھی، البتہ روحان سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونے پر دل سے خوش ہوا تھا۔ کالی رات ہر طرف پھیلی ہوئی اپنا سیاہ سایہ چھوڑ رہی تھی۔ چاند پر آسمان بادلوں سے اٹکلیاں کرتا، کبھی چھپ جاتا تو کبھی چمکنے لگتا۔ بہت سے راز اس گہری رات میں دفن ہو جاتے، مگر جہاں باقی لوگ اپنے گھر میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، وہیں ملک کے محافظ ان رازوں پر سے پردہ ہٹانے کے لیے اس گودام میں موجود تھے۔ صاحب، سب مال تیار ہو چکا ہے اور اسمگلنگ کے لیے بھیجا جانے والا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ان اغوا ہوئی لڑکیوں کا کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نارمل انداز میں بختیار خان سے پوچھنے لگا، جیسے یہ ان کے روزمرہ کا کام ہو۔ مال کی ڈیلیوری تم خود کروانا اور ان لڑکیوں میں سے ایک کو رکھ کر باقی ٹھکانے پر پہنچا دو۔ ان میں سے ایک کو انسپکٹر جمشید کے گھر پارسل کروانا تاکہ وہ مال لے جانے میں ٹانگ نہ اڑائے۔ بختیار خان اس ملازم کو شفقت سے بولے اور باقی چیزوں کا جائزہ لینے لگے۔ ان سے کچھ دور ڈرگس وغیرہ سے لوڈ کھڑے تھے، جبکہ ایک ٹرک میں اغوا شدہ لڑکیاں تھیں۔ ڈرائی فروٹس اور امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کی آڑ میں وہ غیر قانونی طریقے سے لڑکیاں اور ڈرگس وغیرہ اسمگل کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بیٹے تک نہیں جانتے تھے اور نہ ہی انہوں نے بتایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو اگر یہ بات پتہ چلی تو وہ ان کے کام میں ٹانگ ضرور اڑائیں گے۔ آخر اپنے چچا کی طرح ایماندار جو ٹھہرے۔ بختیار خان اور افتخار خان دونوں بھائی تھے جن کا تعلق پشاور کے ایک قبیلے سے تھا۔ افتخار نرم خو انسان تھے جنہوں نے خاندان والوں سے مخالفت مول لے کر ڈاکٹر بننے اور پھر وہیں اسلام آباد میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر کے اپنی دنیا وہیں بسا لی تھی۔ بختیار خان نے ان کے جانے کے بعد ساری جائیداد پر قبضہ جما لیا، جن میں ان دونوں بھائیوں کا برابر کا حصہ تھا۔ سالوں گزرنے کے بعد جب افتخار خان ان سے ملنے گئے، پریشے کو ساتھ لے کر آئے تو ناچار انہیں ملنا پڑا۔ زہیب نے تو پریشے کو اپنی بہن اور دوست بنا لیا تھا کیونکہ وہ اس کے عزیز جان چاچو کی اکلوتی بیٹی تھی، البتہ ولی کو وہ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ایک دن جب افتخار صاحب کو اسپتال بنانے کے لیے ڈونیشن چاہیے تھا تو انہوں نے اپنے بھائی سے پیسے مانگ لیے جو کہ ان کے اپنے تھے، مگر بختیار خان نے دوسرے دن تک دینے کا وعدہ کر کے چالاکی سے انہیں ٹال دیا اور اس کے اگلے دن ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جس میں ان کی بیوی بھی موجود تھیں۔ پریشے کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ اسے امو جان نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس بات سے بختیار خان انجان تھے۔ اور پھر افتخار خان اور ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد زہیب نے پریشے کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں نے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، مگر انہوں نے بہت چالاکی سے اسے پولیس والوں کو ساتھ ملا کر حادثہ ثابت کر دیا تھا۔ وہ دولت کی ہوس میں اندھے ہو کر پریشے کو بھی مار دیتے، مگر زہیب نے کبھی یہ موقع انہیں نہیں دیا تھا، تو انہوں نے پریشے کی شادی ولی سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بختیار خان گودام میں رکھے ڈبوں کے گرنے کی آواز پر چونکے، مگر جب کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی تو موبائل نکالا تھا۔ ذہن نصیب، کیسے یاد کر لیا آپ نے آج اس ناچیز غلام کو؟ اسپیکر سے بھدی آواز ابھری تو انہوں نے ہنکارا بھرا تھا۔ مال کی ڈیلیوری میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اسی لیے اب کام میں دیر نہ ہو۔ انسپکٹر ان کی بات سن کر معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ ڈرگس اور کوکین سے بھرے ہوئے ڈبوں کے پیچھے چھپے عاشر نے سب سے ان کی بات سنی اور دوسرے آفیسر کو اشارہ کرتا دبے پاؤں کلا بازی کھاتا دوسرے ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بختیار خان نے آہٹ محسوس کرتے ہی کال کٹ کی اور پیچھے مڑتے دیکھا تو ایک سایہ سا دکھا تھا۔ اور نو، شاید اس کو شک ہو چکا ہے۔ آل ٹیم بی ریڈی ٹو اٹیک۔
اٹیک ناؤ. ایک بات کا خیال رہے کہ لڑکیوں سے بھرے ٹرک سے سب لوگوں کو دور رکھنا ہے. گوٹ اٹ. عاشر نے اپنے کانوں میں لگے ایئر پیس میں ہدایت دی تو سارے چھپے ہوئے افسر چاقو چوبند ہو گئے تھے. وہ یہاں آج پوری تیاری کر کے کمشنر سے آرڈر لے کر آیا تھا تاکہ ان غیر قانونی کاموں کو روک سکے جو اتنے عرصے سے انسپیکٹر جمشید کے ہوتے ہوئے پورے زور و شور سے چل رہے تھے. وہ قدم بڑھاتے عاشر کے سامنے رکھے ڈبوں کی طرف آ ہی رہے تھے کہ تڑ فائرنگ ہونے لگی تو وہ بوکھلاتے ہوئے الٹے قدموں سے بھاگنے لگے تھے. مقابل شاید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن فائرنگ کی آواز سن کر بختیار خان کے ملازموں نے بھی گنز نکال کر جوابی وار کیا تھا. دونوں طرف سے بھرپور فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن پولیس فورس پوری تیاری سے آئی تھی. عاشر بختیار خان کے پیچھے بھاگا مگر سامنے سے آتے سانڈ نما انسان کو دیکھ کر رکا جس کے ہاتھ میں لی ہوئی گن اپنے پاس کھڑی لڑکی پر تانی ہوئی تھی. وہ لڑکی بھی شاید انہی ٹرک میں اغوا شدہ لڑکیوں میں سے ایک تھی جسے اس آدمی نے اپنی جان بچانے کے لیے مہرا بنایا تھا. دونوں طرف سے فائرنگ کی آواز کم ہو گئی تھی کیونکہ بختیار خان کے کچھ لوگ ڈر کر بھاگ چکے تھے اور کچھ گرفتار کر لیے گئے تھے. ہٹ جاؤ سامنے سے ورنہ اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دوں گا. وہ آدمی پولیس فورس کو دیکھ کر خود گھبرایا ہوا تھا. اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی. عاشر نے ایک نظر اس خوفزدہ کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی تو دوسری طرف بھاگتے ہوئے بختیار خان کو. اس کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اگر وہ بختیار خان کو پکڑ لیتا تو ملک کا ایک ناسور جڑ سے ختم ہو جاتا، لیکن اس لڑکی کی حالت بھی قابل رحم تھی. بختیار خان کو تو وہ بعد میں بھی پکڑ لیتا مگر اگر اس لڑکی کی جان چلی جاتی تو وہ کبھی واپس نہ آتی. اسے ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں. وہ ایک جست میں آگے بڑھا اور اس آدمی کے پیٹ پر لات مارتے ہوئے ہاتھ سے اس کی گن چھین کر دور اچھال دی. وہ لڑکی بھی آزادی ملتے ہی وہاں رکھے ایک ڈرم کے پیچھے جا چھپی تھی. اس آدمی نے بھی پلٹ کر اس کے چہرے پر مکہ مارنا چاہا مگر وہ پھرتی سے نیچے ہوتا ہوا اس کے وار سے بچا اور اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے نیچے گرا دیا تھا. اس کے آدمی کے گرنے سے دھڑم کی آواز آئی تھی. عاشر اپنے ہاتھ جھاڑتا بختیار خان کو دیکھنے کے لیے مڑا مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر دور نکل جا چکا تھا. ابھی تو تم بچ گئے مگر اگلی بار نہیں بچ پاؤ گے، وہ بڑبڑایا تھا. اس کے پیچھے زمین پر پڑا آدمی کراہ رہا تھا اور گن تک پہنچا اور گولی عاشر کی پشت پر چلا دی. گولی کی سنسناتی آواز پر وہ دم بخود تھا اور ایک آہ کے ساتھ لہرا کر زمین پر گرا. ایک افسر نے جھپٹ کر اس آدمی سے بندوق لی اور اسے گرفتار کر کے لے کر جانے لگا جبکہ باقی آفیسرز عاشر کی طرف بڑھ رہے تھے. یہ میرے ہی شوہر ہیں. کیوں جی؟ چلے جی. اب ہمیں اپنے بیٹی ادینہ کے لیے ٹوائز بھی لینے ہیں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں لڑکیاں تاڑنے تو نہیں آئے ٹھڑکی پولیس والے کہیں کے؟ عروسہ کی باتیں اس کے ذہن میں گٹمٹ ہونے لگی تھی. اس کی شرارت سے چمکتی آنکھیں اور پھر وہ آخری لمس اس کے سامنے لہرایا تو وہ اتنے درد میں بھی مسکرا اٹھا تھا. آفیسرز اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے جو گولی لگنے کے بعد بھی مسکرا رہا تھا. 2 کانسٹیبل نے مل کر اس سے سہارا دے کر اٹھایا. سدھر جاؤ تم ورنہ اچھا نہیں ہوگا لوفر پولیس والے. عروسہ کی یہ آخری بازگشت اس کے کان میں ہوئی اور وہ پرسکون ہوتا آنکھیں مون گیا جیسے اس آواز سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی شفا نہ ہو. وہ پاگل دیوانہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا. آپ کو ایک خبر سے آگاہ کر دے چلیں، ایک گودام سے ڈرگز اور دیگر منشیات برآمد ہوئی ہیں. پولیس کے اس آپریشن میں اب تک کسی کو خبر نہیں کہ یہ گودام کس کا تھا مگر جلد ہی اس کے بارے میں اپڈیٹس خود کمشنر دیں گے. اس آپریشن کو لیڈ کرنے والے انسپیکٹر عاشر علی کو گولی لگی ہے. جی ہاں ناظرین، ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھانے والے انسپیکٹر عاشر علی اس وقت اسپتال میں گولی لگنے کی وجہ سے بھرتی ہوئے ہیں. نیوز اینکر کے کانوں کو چیرتی تیز آواز پر بیزاری سے صوفے پر بیٹھی چینل بدلتی عروسہ ششدر رہ گئی تھی. اس نے چلتی ہوئی نیوز کے نیچے لگی ہیڈ لائن دھڑکتے دل سے پڑھی تو اس میں بھی عاشر علی کا نام لکھا تھا.
ابھی تو محبت کی کونپل اس کے دل میں کھلی تھی اور اب لگ رہا تھا جیسے کسی نے وہی کونپل جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی ہو۔ اللہ، یہ کیا نیوز چل رہی ہے؟ نرگس بیگم لاؤنج میں آتے ہوئے کبھی منجمد بیٹھی عروسہ کو دیکھتی تو کبھی چلتی نیوز کو۔ اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے جا کر اسے گلے لگایا تو وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ امی وہ عاشر، وہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ بس بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے، یہ نیوز والے تو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ تم میرے ساتھ اسپتال چلو، کیونکہ اس کی امی بھی اس وقت اکیلی ہوں گی۔ اللہ غارت کرے اس ملک کے دشمنوں کو۔ ان کی ممتا اپنی شرارتی بیٹی کو روتے بلکتے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ انہوں نے اس سے الگ ہوتے زمان صاحب کو کال کرتے ہوئے سیدھا اسپتال آنے کا کہا اور پھر عاشر کی ماں کو کال کر کے اسپتال کا پتہ معلوم کرنے لگی تھی۔ اس سارے عرصے میں عروسہ کے آنسو ایک پل کے لیے بھی نہیں تھمے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کسی اپنے کو کھو دینے کا خوف تھا تو دل میں اس کی زندگی کی دعا تھی۔ پریشے کو آج اس کمرے میں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ستمگر کی موجودگی کا احساس اور اس کی خوشبو ابھی بھی اس کمرے میں محسوس ہوتی تھی، جو نہ جانے سب کو بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے ان 2 دنوں میں خود کو حد درجہ مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی اور کسی کو ان دونوں کے بیچ ہوئی باتوں کے بارے میں بغیر بتائے مصنوعی مسکراہٹ سے جائے پوری حویلی میں پھر رہی تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی دوسرے کی عیب جوئی زمانے کے سامنے کرے تو وہ خود اپنا لباس تار تار کر رہا ہوتا ہے۔ پریشے کو بھی گوارا نہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں محدود باتوں کو کسی سے ڈسکس کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اب پریشے ولی خان تھی اور یہ ایک اٹل حقیقت تھی جس سے وہ نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ سرخ رنگ کی فراک جس کے گلے اور بارڈر پر نفیس کام بنا ہوا تھا اور سونے کے جھمکے اور گلے میں نفیس سیٹ، ہلکا میک اپ کیے، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، کالے لمبے کمر کے چھوتے بالوں کو برش کرتی شیشے کے سامنے بیٹھی مکمل تیار نوبیاہتا لڑکی لگ رہی تھی، مگر کچھ تھا جو نامکمل سا تھا۔ شاید اس کی کالی بڑی بجل ہوتی آنکھوں کی اداسی جو تکلیفوں کے درد تلے اپنی چمک کھوتی جا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ آرام دہ ہو کر دوپٹہ بیڈ پر رکھے نیچے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تاکہ نیچے جا کر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر سب کو بتا سکے کہ وہ اب شادی شدہ ہے۔ وہ آج 2 دن مسلسل اپنے اسلام آباد والے فلیٹ میں گزار کر آقا جان کے کال کرنے پر تھکا ہارا حویلی لوٹا تھا۔ 2 راتیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر وہ سیدھا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ لمبی چوڑی باڈی پر نیوی بلو ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ کے ساتھ جینز، بکھرے بال اور بے ترتیبی سے بڑھی داڑھی، لائٹ براؤن آنکھوں میں تھکن لیے وہ معمول کے کپڑوں سے ہٹ کر کچھ پہنے بلا شبہ خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ پریشے کی موجودگی کو نیند کے باعث بند ہوتی آنکھوں سے فراموش کر گیا تھا، مگر سامنے اسے اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے حق سے بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آہٹ محسوس کرتے وہ پلٹی تو اسے سامنے پا کر اس کے ہاتھوں سے برش چھوٹ کر نیچے گرا، جبکہ بال باندھنے کے لیے ہاتھ رکے اور ریشمی بال اس کے ہاتھوں سے پھسلتے اس کے شانے پر پھیل گئے۔ وہ خفت سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے کے لیے اٹھی، بھوکلاہٹ کے مارے اسے سامنے بیڈ پر رکھا دوپٹہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی وہ منظر تھا جب ودی کے پتھر دل پر پہلی ضرب پڑی تھی۔ اس کا نازک دلکش سراپا جسے وہ پہلے ہمیشہ بڑی سی چادر میں چھپائے رکھتی تھی، وہ ان پر جھولتی ریشمی کالی زلفیں جو اس کے بھوکلا کر ادھر ادھر ہونے پر اس کے ساتھ ساتھ جھول رہی تھی۔ ولی نے یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا اس تک آیا تو وہ سانس روکے ایک جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ تم نے میرا دل چرا لیا ہے، وہ اس کے نزدیک جھک کر مخمور لہجے میں بولا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک رت جگہ کا اعلان کرتی آنکھیں اس کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پریشے کے سینے میں دھڑکتا دل رک سا گیا تھا، سانس اٹکنے لگی تھی۔ کیا وہ اب پھر سے اس کے جذبات اور اس کی تذلیل کرے گا؟ دل نے سوال اٹھایا۔ ولی نے قریب آتے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا تو وہ نظریں جھکائے دل ہی دل میں خود کی عافیت کے لیے دعا کرنے لگی۔
اس کی پرحدت سانسوں کی تپش وہ بخوبی اپنے بالوں اور چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ ابھی مہربان تھا تو اسے اپنے جلاد روپ میں آتے ذرا دیر نہیں لگتی۔ خان، وہ آنسو پیتی بے ساختہ اس ستمگر کو پکار بیٹھی۔ جی خانم، تابعداری سے جواب دیا گیا تھا۔ کمرے میں اب کے دو نفوس کے ہوتے ہوئے بھی مکمل خاموشی چھا گئی تھی، لیکن ان دونوں کے دل کی دھڑکن کمرے کی خاموشی کو چیرتی مدھر سا سانس پیدا کر رہی تھی۔ خان، مجھے جانا ہے نیچے، امّو جان انتظار کر رہی ہیں، اس نے بہانہ بناتے طویل ہوتی فسوخیز خاموشی کو اپنی آواز سے توڑا تو وہ سخت تیوروں سے اسے گھورنے لگا۔ اسے پھر سے 2 دن پہلے ہوئی ساری روادات یاد آئی تو سارا خمار پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی اس شخص کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے۔ کچھ دیر پہلے چاہت کے رنگوں کی جگہ اب سرد نظروں نے لے لی تھی۔ سنہری دھوپ ختم ہو کر پھر سے گھٹا توپ بادلوں کا اندھیرا چھا چکا تھا اور اس پری کی جان پر بن آئی تھی۔ آئندہ اگر میرے ہوتے ہوئے کسی کے پاس جانے یا کہیں بھی جانے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پریشے ولی خان، تم پر اب تم سے زیادہ حق میرا ہے۔ جو تم نے بخوشی یہ حق میرے نام کیا تھا۔ اس کا لہجہ سخت اور تاثرات اچانک کرخت ہوئے تھے۔ اس نے جھٹکا دے کر اسے خود سے دور کیا تھا اور اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کرتے گول گھمایا۔ ابھی وہ اس کے لفظوں سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی کہ اب اس کے گھمانے سے اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہوئی اور پیروں میں لرزش پیدا ہوئی۔ گھومنے کی وجہ سے اس کی گھیردار فوگ کے گھیر واضح ہوئے اور پھیل گئی۔ اگر کبھی مجھے زیر کرنا ہو یا میری طرف قدم بڑھا کر میرا ساتھ پانا ہو تو ان زلفوں کو میرے سامنے کھول دینا، اور اگر مجھ سے بچنے کی کوئی بھی خواہش دل میں ہے تو یہ بال باندھ کر رکھنا، ورنہ ولی بختیار خان کا دل اگر ان نادان زلفوں میں الجھ گیا تو تمہاری ننھی سی جان کے لیے مزید مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ ولی نے اسے گھمانے کے بعد اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ بھی ٹوٹی ڈالی کی مانند لڑکھڑاتے ہوئے اس پر گری۔ پریشے کا خون اس کی باتیں سن کر خشک ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں اپنے بال کبھی نہ کھولنے کا تہیہ کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں بھر کر گہرا سانس لے کر اپنے اندر اتاری، جیسے اس پر کوئی نشہ طاری ہوا ہو۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس کی نیند میں ڈوبی سرگوشی اس کو اپنے کان کے پاس سنائی دی تو وہ کسمساتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ ولی بیڈ پر گرنے کے انداز پر اس کے ساتھ ہی ڈھہ گیا تھا۔ شاید نیند غالب آ چکی تھی جو آج اس نے پریشے کو بخش دیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ پری، وہ ابھی مزید کچھ بولتا کہ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پریشے نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا اور اس پر سے ہٹی۔ جلدی میں اس کے بال ولی کے چہرے پر ایک پل کے لیے پھیلے تو وہ سوتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا، جیسے یہ لمس پسند آیا ہو۔ اس نے ولی کے سر کے نیچے تکیہ لگایا اور اتنا سا اسے اٹھانے پر وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ پھر اس پر کمبل ڈالا اور اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا مگر سوتے ہوئے کسی بچے کے مانند لگ رہا تھا۔ سوتو خان، اس نے نئے لقب سے نوازا بے اختیار لبوں سے پھسلا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد کھلکھلا کر ہنسی اور اپنا بکھرا حلیہ ٹھیک کر کے دوپٹہ اٹھاتی اسے سوتا چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔